دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک جو لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے، یہ تحریک اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے کر گئی؟ دعوت اسلامی کام کس طرح کرتی ہے؟ کتنے شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی کا پیغام کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کا تعارف، انٹروڈکشن آف دعوت اسلامی۔ ہمارے ساتھ رہیے، مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ یہ ویڈیو پریزنٹیشن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ تب مساجد کی طرف اٹھنے والے قدم کم ہوتے محسوس ہوئے، تب جیسے صبح طلوع ہوتی ہے، جیسے سورج کی روشن کرنیں رات کے اندھیروں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کی اصلاح کی گڑن اپنے دل میں لیے آج سے تقریباً 31 سال پہلے ایک تحریک اٹھی جس نے نعرہ لگایا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ذہ نصیب کم از کم زمین کا کوئی چپا ایسا نہ رہے کہ جہاں دعوت اسلامی کا یہ پیغام نہ پہنچے۔ اور اس نعرے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عز و جل بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہے۔ دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر ایک ایسی غیر سیاسی تحریک ہے کہ ملک یا بیرون ملک کے کسی بھی داخلی جو معاملات ہوتے ہیں، انٹرنل کسی بھی ملک کے جو میٹرز ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کبھی بھی ان میں مداخلت نہیں کرتی۔ الحمدللہ عز و جل اسی پرامن اور خوبصورت پالیسی کی وجہ سے دعوت اسلامی کو الحمدللہ نہ صرف پاکستان کے مختلف حکومتی شعبہ جات میں بلکہ دنیا کی مختلف ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے سیٹسفیکٹری لیٹر ملے ہیں، یعنی تعریفی مکتوبات ملے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے مطمئن ہیں اور یہ نان پولیٹیکل، نان ایکسٹریمسٹ، نان وائلنٹ، نان ٹیررزم موومنٹ ہے جو اپنے دین کی خدمت پرامن طریقے سے کر رہی ہے۔ آئیے ان میں سے چند مکتوبات آپ کو دکھاتے ہیں۔ It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people. دعوت اسلامی کا آپ دوسرا نام مسجد بھرو تحریک یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا کام مسجد کی طرف راغب کرنا ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مدنی تحریک کا آغاز چند رفقا کے ساتھ کیا اور آج آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ میں اپنی شخصیت پر غور کرتا ہوں تو لفظ شخصیت کو بھی شرم آئے۔ میری شخصیت ایسی تھی، بچپن سے یتیمی، حالت یہ تھی کہ غربت، تو وہ آلو چھولے اور اس طرح کی چیزیں بیچنا، کپڑوں کا کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں تھا، بہت غریب گھرانہ تھا ہمارا۔ تو اس طرح ظاہر ہے کہ جب اس انداز پر ہو، یتیمی بھی تھی، 1.5-2 سال کی عمر میں والد چلے گئے تھے دنیا سے، تو لوگوں کا ستانا، مار پیٹ کرنا یہ بھی میرے ساتھ تھا، ظلم کرنا، تو یوں شدید احساس کمتری تو ہونی ہے۔ ایسی حالت میں ایک دم اٹھان لینا، یہ اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے۔ دعوت اسلامی کا ایک ایسا عظیم شعبہ جس میں علم دین سکھایا جاتا ہے، میری مراد جامعۃ المدینہ سے ہے، جہاں درس نظامی کروایا جاتا ہے، عالم کورس کروایا جاتا ہے، اور درس نظامی بھی یعنی عالم کورس صرف اسلامی بھائیوں کو نہیں بلکہ اسلامی بہنوں کو بھی کروایا جا رہا ہے، یعنی وہ عالمہ کورس کر رہی ہیں۔ علم دین یا آپ جس کو تعلیم کہیں، تعلیم یا تعلم کہیں، سیکھنا سکھانا کہیں،
اس کے جس معیار کو لے کر دعوت اسلامی اس وقت آگے بڑھ رہی ہے وہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جو ایک شخص کو مکمل انسان بناتا ہے اور اسے اپنی دین اور اپنی دنیا کی دونوں کے معاملے میں صحیح سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ پاکستان میں دعوت اسلامی کے جامعات کی تعداد کی بات کی جائے تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے 98 جامعات موجود ہیں جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ہیں، اور اسلامی بہنوں کے تقریباً 90 جامعات جس میں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس فری آف چارج، جی ہاں، ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فری آف چارج انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس میں ہزاروں اسلامی بھائی وہ ہیں جو ہمارے جامعات ہی میں قیام کرتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کے رہنے کا اہتمام، ان کی اکوموڈیشن، یہ بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ اور پاکستان کے باہر کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہند کے اندر، اسی طرح یو کے میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، کینیا کے اندر اور ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں۔ الحمدللہ مئی 2012 جمادی الاخر 1433 سنہ ہجری کی اگر میں تعداد آپ کو بتاؤں تو یہ کم و بیش 12,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہمارے جامعات میں درس نظامی کورس کر رہے ہیں۔ کئی ہزاروں کا عالم بننے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا، اور جب تک میں بیان کر رہا ہوں مور دین 75,000 75,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیا بچے اور بچیوں کا قرآن کی تعلیم حفظ و ناظرہ کے حوالے سے مفت حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا رخ کرنا۔ وہیں دعوت اسلامی کے دارالمدینہ ہیں جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو جمع کر کے ایک بہترین رول ماڈل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن گویا کہ دعوت اسلامی اس وقت اس معاشرے میں پیش کر رہی ہے۔ اور میں نے بعض تعلیم کے ادارے سے وابستہ جو پروفیشنلز لوگ ہیں ان کے میں نے تاثرات مدنی چینل پہ بھی دیکھے اور سنے کہ یہ ایک مسنگ تھی جسے دعوت اسلامی نے پورا کیا ہے۔ میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی جو کہ حقیقت میں مسجد بھرو تحریک ہے، اس کی کاوشوں سے، مبلغین کی بھاگ دوڑ سے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ خوب نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، بے شمار مساجد بنائی گئیں، جیسے اس کے لیے مجلس خدام المساجد یہ دعوت اسلامی کی ہے، اور جگہ بجگہ سے یہ خبریں آئیں، نہ صرف پاکستان بلکہ باہر سے بھی کہ ہمارے یہاں مسجدیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے یہاں آباد ہو گئی ہیں۔ جوہانسبرگ میں صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ مساجد تعمیر کریں گے اور جائے نماز بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے آشنائی ہو سکے۔ جس مقام پر ہم جمع ہیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مرکز یو کے شہر بریڈ فورڈ میں بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس وقت یہ عظیم و شان عمارتیں ایک نہیں، الحمدللہ اس پوری جگہ میں تقریباً 13 عمارتیں ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو مزید عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ تقریباً 7 ایکڑ یہ جگہ ہے۔ اس فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسجد بھی بنے گی، جامعۃ المدینہ بھی ہوگا، مدرسۃ المدینہ بھی ہوگا۔ اللہ نے چاہا یہاں دارالمدینہ بھی قائم کریں گے انشاءاللہ عز و جل، دارالافتاء اہل سنت بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل یہاں مدنی چینل کے اسٹوڈیوز بھی بنائے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا مساجد بنانے کا جو ایک سلسلہ ہے، پھر اس میں بھی مدنی مراکز جس کو ہم فیضان مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر اس میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات، پھر مبلغین کی اس میں جو بیانات کا سلسلہ رہتا ہے، سنت سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ رہتا ہے، دعائیں یاد کروانے کا سلسلہ رہتا ہے، یہ ایک مطلب کیا یہ ایک مدنی ریولیوشن ہے، ایک مدنی انقلاب ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا نا کہ چاند پر جائیں گے تو نماز کس رخ پر پڑھیں گے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کعبہ شریف کی جو چوکور عمارت ہے اس کا جو حجم ہے اس حد تک قبلہ نہیں، بلکہ عرش معلیٰ تک اس کی فضا قبلہ ہے، تحت الثری سے عرش معلیٰ۔
तो हम वहाँ किबले की डायरेक्शन मालूम करके नमाज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारी मजलिस खुद्दामुल मसाजिद वो चांद पर मस्जिद तामीर करेगी। तो इस पर एक मैसेज आया था कि अगर दावत इस्लामी चांद पर मस्जिद तामीर करेगी तो मैं 1 करोड़ रुपया चंदा दूंगा मस्जिद के लिए। तो हमने उसको तरगीब दिला दी कि अब चांद पर तो पहुंचेंगे तो तब पहुंचेंगे। हालांकि एक खुश तबड़ी की बात है, लेकिन आपने जो नियत की है तो आपको सवाब से महरूम रहना नहीं चाहिए। वो 1 करोड़ रुपया आप हमको दे दें, यहाँ मस्जिदें बना लेंगे। तो फिर उनका पैगाम आया था कि मैं पेश कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त दुनिया के 175 से ज़ायद ममालिक में दावत इस्लामी अपना पैगाम पहुंचा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 175 ममालिक के हज़ारों शहरों में दावत इस्लामी के इज्तिमाआत होते हैं। कितने इज्तिमाआत होते हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि सिर्फ एक मुल्क हिंदुस्तान की अगर बात करें जहां दावत इस्लामी का सुन्नत भरा काम हो रहा है, उस एक मुल्क के अंदर कमोबेश दावत इस्लामी के 500 से ज्यादा हफ्तावार इज्तिमाआत हो रहे हैं। और एक मुल्क की ये बात है और हमने बात की है, दावत इस्लामी का पैगाम दुनिया के 175 से ज़ायद ममालिक में पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, अरब शरीफ हो, हरमैन तैयबैन हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरैन हो, अरब इमारात हो, इसी तरह यूरोप की तरफ चले जाएं तो यूके में तो दावत इस्लामी के कई मराकिज़ कायम हैं, साथ साथ जामियात, हमारे मदारिस, हमारे इज्तिमाआत। यूके के अलावा स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे के अंदर मदनी कामों की बहारें, ग्रीस के कई शहरों के अंदर, यूरोप पूरा अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कामों की बहारें वहाँ मौजूद हैं। और आगे चले जाएं, अगर अमेरिका की तरफ चलें तो अमेरिका के अंदर नॉर्थ अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम अपनी पीक पर है, अपनी बहारों पर है। न्यूयॉर्क के अंदर हमारा फैज़ान मदीना मौजूद है, इसके साथ न्यू जर्सी, फिर बाल्टीमोर, फिर ह्यूस्टन, शिकागो, कैलिफोर्निया के कई स्टेट्स के अंदर दावत इस्लामी की बहारें हैं। फिर अगर और आगे जाएं तो कनाडा के अंदर कहां दावत इस्लामी मौजूद नहीं है, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, ओटावा। और फिर अगर हम इस तरफ आ जाएं साउथ अमेरिका की तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट इंडीज के अंदर दावत इस्लामी के मदनी कामों की बहारें हैं। ब्राजील के अंदर, पनामा के अंदर दावत इस्लामी के काफिले तशरीफ ले गए। साओ पोलो में अल्हम्दुलिल्लाह काफी हमारे मदनी काम हो रहे हैं। अफ्रीका के तकरीबन हर मुल्क के अंदर, हर उस मुल्क को जिसका नाम आपने सुना है, आपकी दावत इस्लामी मौजूद है। दावत इस्लामी के जब मुल्क और बैरून मुल्क के काम की बात की जाए, इंटरनेशनली वर्क की बात की जाए, तो ये जुमला बेसाख्ता जबान पर आ जाता है कि दावत इस्लामी कहाँ नहीं। हर तरफ दावत इस्लामी का पैगाम, हमारे इज्तिमाआत और हमारे मराकिज़ कई मुल्कों में कायम है। अल्लाह तबारक व तआला के करम से दावत इस्लामी शब रोज़ तरक्की के जीने चढ़ रही है। फिर एक सिस्टमेटिक है, मजलिस से बनी हुई है। अमीर सुन्नत के करम से एक शूरा बनी हुई है। शूरा के नीचे मुल्की काबीनाएं बनी हुई हैं। मुल्की काबीनाओं के नीचे मुशावरतें बनी हुई हैं। 72 से ज़्यादा शोबाजात बयान किए जाते हैं दावत इस्लामी के। उन सब शोबाजात की मजालिस और ज़िम्मेदार बने हुए हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये सारा काम तकसीम किया गया है। फिर एक मजलिस बनी हुई है मालियात की, फाइनेंस की, जो ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से वो चलती है। जो दावत इस्लामी को आ रहा होता है, जो जा रहा होता है, उसका हिसाब किताब रखा जाता है। और मशवरे होते हैं, शूरा के मशवरे होते हैं, मुबल्लिगीन के मुल्क व बैरून मुल्क के सफ़र होते हैं। मैं समझता हूँ, कह सकते हैं कि शायद हर रोज़ कई घंटे दुनिया भर में दावत इस्लामी से वाबस्ता आशिकान रसूल, मुबल्लिगीन, मुतालिकीन, मुहिब्बीन दावत इस्लामी का मदनी काम कहीं ना कहीं कर ही रहे होते हैं दुनिया भर में। फिर एक ही हुलिये के अंदर गूंगे, बहरे और नाबीना और माजूर इस्लामी भाइयों में अगर जो के मदनी काम हो, इसी तरह इस्लामी बहनों के जो मदनी काम हैं, इनको हया और पर्दे के मुतालिक दुरुस्त तरीक़ेकार बयान करना, फिर इनके रिहायशी कोर्सेज करवाना। अल्लाह का फजलो करम है कि सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले सफ़र कर रहे हैं। 3-3 दिन, 8-8 दिन, 12-12 दिन, 30 दिन, 12 माह, 25 माह, और एक तादाद है जो वक्फ़े मदीना है। वक्फ़े मदीना हमारी इस्तिलाह है। इससे मुराद ये है कि जिंदगी भर दावत इस्लामी का काम करना, गांव-गांव जाकर, देहातों में जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर जिस तरह सुन्नतें सिखाने का, इल्म दीन सिखाने का, कुरान पाक सिखाने का जो एक सिलसिला दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहे हैं,
نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی مدنی قافلوں میں سفر کر لے تو وہ اس کی جب چاشنی کو، اس کے شہد کو، اس کی مٹھاس کو جب چکھے گا تو وہ خود کہے گا کہ مدنی قافلوں کے جو بہاریں ہیں یا مدنی قافلوں کی جو برکتیں ہیں وہ خود اس کو محسوس کرے گا اور اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرے گا. سبھی کو یہ درخواست بھی ہے، مدنی التجا بھی ہے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں اور ہر وہ عمل بجا لاتے رہیں کہ جس میں رضا الہی کا حصول ممکن ہے، اور ہر اس کام سے بچیں جس میں اللہ پاک جل جلالہ کی ناراضی پوشیدہ ہے. الحمدللہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو پر ہمیں ایک مدنی انعامات کا رسالہ ہمیں دیا گیا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، خود احتسابی کے لیے، جو آپ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو مطلب کہ اس کو لیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی خوب اس کی آپ کو برکتیں ہوں گی. یہ سمجھے کہ ایک ڈراز بنے ہوئے اس کو فیل کریں گے آپ، انشاءاللہ بھی دیکھ لیں گے اسکرین کے اوپر، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے اپنے کردار میں جو تبدیلی آپ کو محسوس آپ خود کریں گے. درود پاک کی کثرت بڑھے گی، نماز پڑھنے کا جی چاہے گا، سچ بولنے کا جی چاہے گا، ایک ویل مینرز، ایک اچھے اخلاق، اچھے کردار والا مسلمان بننے کی آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی مدنی انعامات کے ذریعے. ایک مسلمان کے لیے شرعی سوالات اور ان کے جوابات کا مل جانا ایک بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. دعوت اسلامی نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑا پیارا شعبہ قائم کیا. جو شرعی سوالات کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے متعلق شرعی احکام پوچھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ عز و جل دارالفتاء اہل سنت، جہاں مفتیان کرام، نائب مفتیان کرام اور علماء کرام دن رات اپنی کوششوں میں مصروف ہیں. دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مکتبۃ المدینہ، دعوت اسلامی کا یہ اشاعتی ادارہ امیر اہل سنت اور المدینۃ العلمیہ کی کتب و رسائل شائع کر کے عاشقان رسول کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. لٹریچر کے ذریعے دنیا بھر میں جو کتابیں، رسالے جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، پھر اس میں لنگر رسائل کا ذہن الگ دیا مسلمانوں کو، اسلامی بھائیوں کو، تاکہ وہ اللہ کی راہ میں لٹریچر، دینی رسالے، مکتبۃ المدینہ کے جو رسالے، کتابیں ہیں، وی سی ڈیز ہیں، آڈیو کیسٹس ہیں، آڈیو سی ڈیز ہیں، ان کو مفت تقسیم کرنے کا ایک مائنڈ دیا ہے. دعوت اسلامی کے تحت کام کرنے والے دیگر شعبہ جات کی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے، جس کے تحت دعوت اسلامی کا مدنی پیغام کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ورلڈ کے صارفین تک جدید تقاضوں کے مطابق پہنچایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ گزشتہ 16 برسوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ 172 کنٹریز سے زائد ممالک کے یوزرز دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں. اس ویب سائٹ کے تحت دعوت اسلامی دیگر مجالس کی خدمات بھی پیش کر رہی ہیں، جس میں تعویذات عطاریہ، روحانی علاج، دارالفتاء اہل سنت اور استخارہ آن لائن بھی سر فہرست. دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کے تحت کم و بیش 8 شعبہ جات کی ویب سائٹس کام کر رہی ہیں. الحمدللہ مجلس آئی ٹی کے ذریعے مختلف سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز بھی بنائی جاتی ہیں، اسی طرح موبائل اپلیکیشن بھی بنائی جاتی ہیں. الحمدللہ اس میں سر فہرست المدینہ لائبریری، اوقات الصلاۃ اور فتاوی رضویہ کا سافٹ ویئر قابل ذکر ہے. اور اس سافٹ ویئر نے آئی ٹی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چند منٹس میں آپ لاکھوں صفحات کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں اور اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں کے بچے ہوں قرآن پاک پڑھنا تو چاہتے ہیں مگر پڑھانے والا کوئی نہیں. پڑھنا چاہیں تو میلوں کا سفر اور خطیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، مگر دعوت اسلامی نے یہ مشکل بھی آسان کر دی. اب مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس شعبے کے ذریعے سینکڑوں طالب علموں کو گھر بیٹھے فری آف کاسٹ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے. یہ ہے ہؤلاء، کون ہے جو قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، اور وہ بھی ایسی سہولت کے ساتھ. تو انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن جو ایک شروع کیا گیا شعبہ ہے، مزید اس کی شاخیں کھولی جائیں گی. ہماری نیت ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو گھر گھر عام کریں گے. یہی ہے آرزو
تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ مدنی چینل اس وقت مختلف سیٹلائٹس کے ذریعے تقریباً دنیا کے ممالک میں دکھایا جا رہا ہے اور ویب سٹریمنگ کے ذریعے بھی اس کا سلسلہ ہے۔ پراپر ریکارڈنگ سلسلوں کے حوالے سے خلیج ممالک کے اندر بھی ہمارے پاس اسٹوڈیو یعنی ریکارڈنگ مکاتب وغیرہ موجود ہیں، اسی طرح باب المدینہ کے اندر یہاں پر ہمارا اصل نظام تو یہیں سے چل رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ سردار آباد، فیصل آباد کے اندر بھی باقاعدہ ہمارے ہاں سلسلے ہیں۔ ایک سم دیکھیے کہ میڈیا وار جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں، اس میڈیا وار کو دیکھتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی چینل لے کر آ جانا، اور نہ اس میں عورت ہے، نہ ایڈورٹائز ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی مطلب کہ میوزک ہے، وداؤٹ وومین، وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ، وداؤٹ اینی میوزک، اتنا بڑا مدنی چینل دنیا بھر کے ممالک کے اندر، امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، ہر جگہ پر ایک پراپرلی اس کا چلنا، اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا اس کو دیکھنا، مطلب آدمی تصور کرے کہ یہ کیا ہے۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھ کر بھی بسا اوقات غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کے پیارے حبیب کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ در و دیوار سے مدنی چینل اپنے نظارے دکھاتا رہے۔ آپ دعا کرو کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کو جاری کرنا آسان تھوڑی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے اخراجات اس کے۔ یو کے لیے تقریباً ڈیلی 2 لاکھ یو کے وہ مدنی چینل جاری کرنے کی وجہ سے وہاں خرچ ہو رہے ہیں ہمارے، اور ایشیا سیٹ پر جانے کے لیے $25,000 ہم دے رہے ہیں اس کو ماہانہ، اس کا کرایہ۔ تو یہ مدنی یہ چینل جو ہے نا، یہ پیسے کھاتا نہیں، یہ پیتا ہے۔ نہیں، پیٹرول جو زیادہ خرچ کرتی ہے گاڑی، پیٹرول پیتی ہے یہ۔ اور عرب ممالک کے لیے 75,000 درہم ماہانہ خرچ ہو رہا ہے، افریقی ممالک کے لیے $20,000 منتھلی۔ تو یوں ماہانہ سمجھو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اپنے، تب یہ مدنی چینل چل رہا ہے۔ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ لوگوں کی جیب سے، آپ دیتے ہیں، ہمیں عوام دیتی ہے۔ تو آپ بھی صرف سوچے نہیں، اگر صرف سوچ رہے ہوتے تو شاید دعوت اسلامی کہاں ہوتی۔ آپ صرف سوچے نہیں، آئیں، پریکٹیکلی آئیں۔ آپ خود 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے کہ چینجنگ کیسے آتی ہے۔ صرف ڈیبیٹ سے، صرف مطلب کہ وہ بات چیت کر لینے سے ہی گزارا نہیں ہوتا، پریکٹیکلی آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم صرف پیسے دے دیں گے، نتھنگ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال ہی اپنے آپ کو بھی پیش کیا تھا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان، ان کی ایک فکر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسپریچول پاور ہے، یہ ایک روحانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے، اولیاء کاملین کا خاص فیض ہے، امام اعظم کا، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، ہمارے آقا اعلی حضرت کا، راتا صاحب کا رحمہم اللہ تعالیٰ، دنیا بھر کے اولیاء کاملین کے خاص فیض ہے۔ پھر اللہ کے کرم سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کی کوششیں ہیں کہ باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے چلنے والا یہ کام صرف 32 سال کے مختصر عرصے میں آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے۔ میرا معاملہ کچھ اور ہی ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور جس کو وہ نوازے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب کرے کہ میرے ذہن میں یہ خابت سوار ہو کہ میں نے بہت کام کیا، اور یہ سب میرے کام کا نتیجہ کہ مجھے اتنی عزت و شہرت نصیب ہوئی۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا کہ اس نے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرما دیا۔ تو دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو،
اولیاء کرام کے انداز کو، اولیاء کرام کے طریقہ کار کو، انداز زندگی کو، نیکی کی دعوت کے انداز کو دعوت اسلامی لے کر آج ہمارے ساتھ چل رہی ہے. ہم آئیں، ہمارے بچے آئیں، پورا کنبہ آ جائے، گھر کی اسلامی بہنیں آ جائیں، ہمارے گھر کی در و دیوار میں دعوت اسلامی کی صدائیں ہوں. آپ کا دل انشاءاللہ عز و جل عشق رسول سے سرفراز ہوگا. الحمدللہ عشق رسول، غم مدینہ، یاد مدینہ، مکہ مکرمہ کی مبارک فضاؤں کی یادیں، تذکرے، دعوت اسلامی، نعتیں، تلاوتیں، قرآن پاک کی تعلیم، نماز، عبادت، مدینہ مدینہ ہے. اللہ عز و جل کی محبت آپ کی نس نس میں موجیں مارے گی اور آپ پکے نمازی اور انشاءاللہ پرسکون مسلمان بن کر اس معاشرے میں ابھریں گے. خود پریکٹیکلی اس میں آئیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ بہت کچھ دعوت اسلامی ہے. اور آپ بھی انشاءاللہ یہ کہتے پھریں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ابھی تو بہت سارے شعبہ جات رہ گئے جو آپ کو نہیں بتا سکے. جی ہاں، 75 سے زائد شعبہ جات ہیں. ہمارا ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ، جس طرح کتب اعلیٰ حضرت اور مشکل عربی کتب کا ترجمہ کر کے، تسہیل کر کے، تخریج کر کے علماء اور عوام کے لیے مہیا یہ شعبہ کیا کرتا ہے. ایک اور بڑا پیارا شعبہ جیل خانہ جات. دعوت اسلامی کی مجلس جیل کے اسلامی بھائی جیلوں کے اندر جا کر الحمدللہ عز و جل قیدیوں کی تربیت کرتے ہیں. اور بلکہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کی جیلوں میں سے کئی جیلوں میں جامعۃ المدینہ قائم ہے. جی ہاں، جیل کے اندر عالم کورس آپ کی دعوت اسلامی کروا رہی ہے. ایک اور بڑا پیارا شعبہ مجلس تعویذات عطاریہ. دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے تعویذات پیش کرتا ہے اور یہ سب فری آف چارج ہیں. جی ہاں، بغیر کسی فیس کے امت مسلمہ کو روحانی علاج کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تقدیریں تعویذات عطاریہ سے تبدیل ہو چکی ہیں اور اس سے الحمدللہ کئیوں کو الحمدللہ فائدہ ہوا. استخارہ کیا جاتا ہے، ٹیلی فون پر استخارہ ہوتا ہے، آن لائن استخارہ ہوتا ہے اور کئیوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. ایک اور شعبہ مجلس سے علاج ہے. یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں ہزاروں دعوت اسلامی والوں کا الحمدللہ فری آف کاسٹ علاج کروایا جاتا ہے اور ان کی فیملی کا علاج وہ بھی دعوت اسلامی کے ذمے ہے. ہمارے مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ڈسپینسری بھی قائم ہے اور کئی بڑے ہاسپٹلز ہمارے پینل پر موجود ہیں جہاں دعوت اسلامی والوں کا علاج کروایا جاتا ہے. ایک شعبہ لنگر رضویہ ہے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ 11ویں شریف 12ویں شریف کے لنگر میں ہمارا حصہ ملایا جائے. وہ شاید نہیں جانتے کہ آپ کی دعوت اسلامی ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کو لنگر کھلایا کرتی ہے. اعتکاف ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، 12ویں شریف ہو، اس طرح کے اجتماعی ذکر و نات کے مواقع ہوں، بلکہ دعوت اسلامی کے یہاں تو لنگر روزانہ ہی جاری رہتا ہے. کئی اسلامی دور دراز سے آتے ہیں، قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور عاشقان رسول کے لیے خیر خواہی کا سامان ہوا کرتا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ لنگر رضویہ میں آپ کا حصہ شامل ہو، رابطہ کیجیے ہماری اس مجلس سے اور اس شعبے کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں. جب پاکستان میں زلزلے کی آفت آئی، سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، دعوت اسلامی اس وقت بھی اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہی، بلکہ کروڑا کروڑ روپے کے اشیاء اور کروڑا کروڑ روپے نقد رقوم مسلمانوں میں تقسیم کی گئی. کیسے کیے؟ آپ نے دیے اور ہم نے تقسیم کیے. تو یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے کہ جب کوئی ایسی آفت آتی ہے دعوت اسلامی والے کسی سے پیچھے نہیں رہتے. ہمارا ایک شعبہ ہے مزارات اولیاء. دعوت اسلامی والے مزارات اولیاء پر جا کر دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی تربیت کرتے ہیں. صحیح معنوں میں انہیں مزارات پر حاضری کا طریقہ بتایا جائے اور عشق اولیاء ان کے دلوں میں مزید پیدا کیا جائے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے آئمہ مساجد. ایسی سینکڑوں مساجد ہیں پاکستان میں جن کے مشاہرہ جات، یعنی جن کی سیلریز امام کی خدمت جو ہے ان کے اماموں کے مشاہرہ جات دعوت اسلامی کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے شعبے تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں نا. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی روز بروز ترقی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، مگر اس قدم کے ساتھ آپ کا قدم بھی ہونا چاہیے. آپ بھی عملی طور پہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟
دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ پریکٹیکلی دعوت اسلامی والے بن جائیں گے اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھہریے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو رہ گئی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اتنا بڑا دین کا کام اور وہ کیسے چلتا ہوگا، اخراجات کتنے ہوں گے؟ جی ہاں، آپ سمجھدار ہیں. دعوت اسلامی کے اتنے سارے شعبہ جات یقیناً بہت سارے اخراجات مانگتے ہیں. تو آپ اپنا فائنینشیل تعاون، اپنا فائنینشیل سپورٹ، اپنا مالی تعاون اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور کیجئے. اپنے فطرے، اپنا ڈونیشن، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اپنی دعوت اسلامی کو دیجئے تاکہ دین کے اس عظیم کام میں، سنتوں کی عظیم خدمت میں آپ کا حصہ بھی ہونا چاہیے. بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے. عشق رسول، تمنائے مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج. وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو یہ شہادت بخشی کہ انہوں نے اس کو کہنا چاہیے کہ پوری طرح قربانی دی، اپنی ساری جوانی لگا دی اور کام کیا اور اس طرح اچھا ماحول بنا. میں تو اکثر بھائی ایک بات کہا کرتا ہوں، بحیثیت مجموعی اگر مجھے کسی سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے. میں تو ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت ظلہ العالی کی یہ بے لوث خدمات اور ان کے مخلصانہ جذبات کے یہ نتائج ہیں جو آج دنیا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار. ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں. تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش دین کی خدمتیں لے. مدنی چینل کے ذریعے دین و سنت کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اس کے اخراجات میں اگر اہل سنت ہاتھ بٹائیں تو یقیناً ان کو بھی اس میں حصہ ملے گا اور وہ بھی اس ثواب کے مستحق ہوں گے. کہ اس دور میں یہ بڑی خدمت ہے اسلام کی. ایک محبت کا ایک منظر ہے، ایک اخوت کا منظر ہے، ایک مفاہمت کا اور ایک دوستی کا، ایک بھائی چارے کا منظر مجھے نظر آیا کہ لوگ اس میں بلوچستان سے آئے ہوئے، پختونخوا سے آئے ہوئے، کشمیر سے آئے ہوئے، گلگت بلتستان سے آئے ہوئے، پنجاب سے آئے ہوئے، سندھ سے آئے ہوئے، یہاں ہر علاقے کا آدمی موجود ہے. یہاں میں نے لوگ دیکھے. اس سلسلے کے بانی امیر مولانا الیاس قادری ایک ایسی شخصیت ہے اس دور کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اصلاح کار ہیں. وہ آپ انہیں جو اچھا نام دیں وہ اس کے مستحق ہیں. تو اس میں جتنے سننے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں، اس وطن کے لیے ضرور دعا کریں، مدنی ماحول کے لیے دعا کریں، مدنی چینل کے لیے دعا کریں، دعوت اسلامی کے لیے دعا کریں. اور دین کی خدمت جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، جس میں میرے آقا کی سنت کو عمل کرنا، تو آپ کی جو خدمات ہیں، ان بچوں کو جس طریقے سے آپ اس طرف راغب کیا ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے اور اچھا ایک سکون ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو امن اور سکون کی طرف لے چلیں. دعوت اسلامی کا یہ مشن ہے اور جو جس طرح یہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اس سے نہ صرف یہ کہ دین کا صحیح تاثر اور دین میں جو ایک سافٹنس ہے اور جو غلط تاثرات دنیا جہاں میں اسلام کے حوالے سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی دور کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. دعوت اسلامی جو آج کل ایک مشن چلا رہی ہے، اس معاشرے کو، سماج کو ایک صاف ستھرا ماحول دینے میں اور جو مذہبی فریضہ یہ انجام دے رہے ہیں، ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب لوگوں کو اپنے مذہب کی اچھی واقفیت ہو، بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ برائیوں کی طرف جائے. فیضان مدینہ کے وزٹ کا موقع ملا
اور یہاں کی جو آرگنائزیشن ہے، یہاں کے جو استاد ہیں، یہاں کے جو منتظمین ہیں، وہ الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنے مخلص ہیں اپنے رب سے، اپنے اللہ کے رسول سے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی لگن کو، ان کے خلوص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعوت اسلامی لوگوں میں سنتوں کے پھیلاؤ کے لیے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی خدمت ہے. نیچرل جو دیکھیں ایک بہت بڑی تنظیم کے وہ امیر ہیں، تو آخر اس بندے میں کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، تو وہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا یہ ریلیجس چینل ہے جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں، انفارمیشن دینے میں اور اس کو صحیح باتیں بتانے میں. اور دعوت اسلامی والوں کا یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں، اس چینل کو ایئر کرنے میں. سب کو اس میں بڑا نالج ملتا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ اسی طریقے سے کنٹینیو کرے گا. اور ہمیشہ دعوت اسلامی نے تعاون کیا ہوا ایڈمنسٹریشن نے، اور ایڈمنسٹریشن نے بھی ہمیشہ خیال رکھا ہوا ہے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. نبی ہمارے